الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. میں کہتا نہیں کہ رواتا ہے کوئی، میں کہتا نہیں کہ رواتا ہے کوئی، سخن میرے بس میں کہاں اللہ اللہ. میرے اعتبار محترم بزرگوں اور دوستوں، 22 جمادی الثانی خلیفہ بلا فصل پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے. ان کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس حدیث کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو سن کر اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ایسی ذات ہے کہ جس نے بغیر کسی سوچے سمجھے کے، بغیر تحقیق کیے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لیا ہے. کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق دوستی اور یارانہ پہلے سے تھا. پہلی آپس میں تعلقات تھے. جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ایسی ہے کہ جنہوں نے کوئی معجزہ نہیں مانگا، کوئی مانگا نہیں کہ میں یہ کوئی دلیل دے کہ آپ نبی ہیں، بلکہ بغیر کسی دلیل کے ایمان لیا ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر حد درجے کا اعتماد کیا اور آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی ہر بات کو مانا. اور پھر صحابہ میں سب سے اونچا مقام ہمارے اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے بہت اونچا مقام پایا، بہت اونچے مرتبے کو پہنچے. اس کی بنیادی وجہ بھی میرے دوستو یہ ہے کہ قربانی بہت ہے. جو اللہ کے دین کے لیے جتنی قربانی دے گا اتنا اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائیں گے. اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور قربانیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس
وہ ذات ہے جس نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا۔ ایک دفعہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی مشرکین مکہ کو، تو وہ ظالم آپ پر برس پڑے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو تشریف لے گئے اور جا کر انہیں کہا کہ ظالمو، وہ آدمی جو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کے ساتھ تم یہ زیادتی کرتے ہو۔ تو انہوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کو جو عزیز و اقارب سے اٹھا کے گھر لائے، سارے بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں بچتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن جو ہی ہوش آیا تو اپنی والدہ سے کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ سارے لوگ جو کھڑے تھے وہ تو سارے اکثر کافر تھے، انہوں نے اسی وقت چھوڑ دیا کہ بھئی جس کی وجہ سے اتنی مار پڑی ہے، جب ہوش آیا ہے تو اسی کا نام لیا۔ تو والدہ ہوتی ہے۔ والدہ نے کہا جی ہمیں تو ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ جب تک مجھے نہیں پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام کس حال میں ہیں، میں کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ پھر پریشان پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ فلاں سے حال معلوم کر کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام دار ارقم میں ہیں تو فرمانے لگے کہ جب تک میں ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں تو اس وقت تک مجھے چین نہیں آتا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ لے کر جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام ان کو ملتے ہیں، ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں، پھر سارے صحابہ ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ابوبکر ان ظالموں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو میرے دوستو شروع سے یہ قربانی تھی، آپ ہر جگہ دیکھیں آپ نے اتنی قربانیاں دی کہ اللہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام دیا۔ اور ویسے بھی اللہ نے عجیب شان ہے اللہ کی کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تمہیں ابھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور بچوں میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ تو ایک شروع سے ہی ایسی نسبت۔ پھر انسان جب ہجرت کا واقعہ سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے کہ کیا عجیب شان تھی، کیا عجیب مقام تھا کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں اپنے بستر پر سلا کے گئے کہ صبح ان مشرکین مکہ کی امانتیں واپس کر دیجیے گا، اور خود نبی علیہ السلام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو ہی دروازے پہ دستک دی تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ تو آپ نے پوچھا ابوبکر آپ سوئے نہیں ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے، میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ آپ کو ہجرت کا حکم دیں گے،
یہ بھی میرے دل میں تھا کہ آپ مجھے ضرور ساتھ لے کے جائیں گے۔ اس وقت سے پھر میں نے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ کہیں نبی علیہ السلام رات کو تشریف لائے اور میں آگے سو رہا ہوں تو دیر نہ ہو جائے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ پھر گھر میں کچھ دراہم پڑے ہوئے تھے، جب یہ ایمان لائے تھے اس وقت 6 دکانیں تھیں ان کی، کپڑے کی بہت بڑے تاجر تھے، لیکن سارا کچھ نبی علیہ السلام کی ذات پر قربان کر دیا۔ تو کچھ جو دراہم بچ گئے تھے وہ سارے کے سارے اٹھا لیے، چل پڑے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پنجوں کے بل چل رہے تھے کہ تاکہ پیچھے فوجی کو پتہ نہ چل جائے، پورا پاؤں لگے تو وہ پہچان لے گا۔ تو جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام حاضر ہے، میرے کندھوں پر تشریف لے آئیے۔ صدیق اکبر، آپ کی بھی اپنی شان ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کندھے مبارک پہ سوار ہو کر غار ثور میں تشریف لے گئے۔ حالانکہ نبوت کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے، نبی کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، کیونکہ جب فتح مکہ ہوا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بت جو 360 رکھے ہوئے تھے وہ توڑنے لگے۔ جو اوپر تھے تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیچے جھکتا ہوں، آپ میرے اوپر کھڑے ہو کر ان بتوں کو توڑ دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، علی، نبوت کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ادھر صدیق اکبر نے پیشکش کی، آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ ادھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آپ نے آگے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبوت کا بڑا بوجھ ہوتا ہے، علی آپ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو میرے دوستو، یہ قسمت اور مقدر کی بات ہے، اور یہ ایک عشق اور تعلق کی بات ہے۔ اور پھر آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے فرما دیا اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن کو کہ آپ نے سارے دن کی خبریں اکٹھی کر کے رات کو ہمارے پاس پہنچانی ہے غار ثور میں۔ اپنی بیٹی اسما جو چھوٹی تھی انہیں کہا کہ آپ نے کھانا لے کے آنا ہے، اور جو آپ کے غلام تھے انہیں کہا کہ آپ بکریاں چرا دے کے بہانے آئیے گا اور نبی علیہ السلام کو بکریوں کا دودھ پلائیے گا۔ پورا گھرانہ ہی نبی علیہ السلام کی خدمت میں لگ گیا۔ آپ اوپر یا غار ثور میں تشریف لے گئے، میرے دوستو یقین مانی ایک بوتل اٹھا کے جانا اوپر مشکل ہے، اتنی زیادہ چڑھائی ہے، اور پھر ابھی تو رستہ بنا ہوا ہے، اس وقت تو رستے نہیں ہوں گے، پہاڑی بھی مشکل ہے، لیکن قربان جائیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھے مبارک پہ اٹھایا اور اوپر لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر تشریف رکھیے، میں اندر غار کا معائنہ کر کے آتا ہوں۔ غار میں تشریف لے گئے، اپنی چادر تھی، کچھ سوراخ تھے، وہاں پہ وہ چادر جو ہے ٹکڑے کر کے ڈال دی، ایک سوراخ بچ گیا۔ پھر آپ نے صفائی کر کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اور جس وہ سوراخ باقی تھا غار کا، وہاں پہ اپنی ایڑی کو رکھ دیا۔
کہ کوئی مضی چیز نبی علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے۔ حالانکہ تھکے ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن نبی علیہ السلام سے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری گود میں سو جائیے، آپ آرام کر لیجیے، آپ کو تھکاوٹ ہوگی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک سانپ ادھر سے آیا، اس نے جب یہ نرم جگہ دیکھی تو اس پہ ڈسا۔ اب ان کے دل میں تھا کہ نبی علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آئے، لیکن تکلیف اور درد کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ پڑے تو انہوں نے فرمایا، ابو بکر کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے ڈس لیا۔ اب کیا عجیب منظر ہوگا میرے دوستو کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود مبارک میں آرام فرما رہے ہو، آپ ان کا دیدار کر رہے ہو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اس موقع پر فرماتے ہیں، ابو بکر تخیل میں یوں لگتا ہے مجھے کہ آپ کی گود ریل کی مانند ہے، نبی علیہ السلام کا چہرہ انور وہ قرآن کی مانند ہے، اے ابو بکر تو قاری بن کے اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ واقعی ایسا یہی منظر یہ تو نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں عجیب تاثیر تھی۔ وہ لعاب جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ نکل گئی، وہ لے کر آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے، آپ اس کو ٹھیک فرما دیجیے۔ آپ نے وہ آنکھ ادھر لگائی اور اس کے اوپر لعاب لگا دیا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں اس آنکھ کی روشنی دوسری سے زیادہ ہو گئی۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ لعاب مبارک لگایا، آنکھوں کا دکھنا بند ہو گیا۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک ایک صحابی حضرت عتبہ بن خرقد رضی اللہ تعالیٰ فاتح موصل ہے، ان کے جسم پہ دانے نکل آئے، آپ نے اپنا لعاب مبارک لگایا، دانے ختم اور ساری زندگی ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی۔ میرے دوستو ایسا لعاب وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان جائے سیدنا ابو بکر صدیق پر ان کی ایڑی مبارک پہ لگایا، وہ سانپ کا ڈسا ہوا زہر بھی ختم، درد بھی ختم، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ یہ شان کسی کسی کو ملا کرتی ہے۔ تو میرے دوستو یہ صحابہ ہیں، ان کی قربانیاں بہت ہیں، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور دیکھو میرے دوستو اللہ کی شان، ایک معراج کے ساتھی ہیں، ایک غار ثور کے ساتھی ہیں، دونوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا۔ ایک فرشتوں کے سردار بن گئے جبرائیل امین، اور ایک تمام صحابہ کے سردار بن گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں کو عجیب شان ملی، لیکن ایک نقطہ اور ایک چیز ہے کہ جبرائیل امین جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو فرمانے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، اس سے آگے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، کہ اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، لیکن قربان جائیں اس یار غار پہ کہ وہ صرف غار کے یار نہ بنے، وہ آپ کے ساتھ مزار کے بھی یار بن گئے۔
آج بھی آپ کے ساتھ ہی آرام فرما رہے ہیں۔ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھیں گے، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھیں گے اور میرے قدموں سے بلال اٹھیں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دفن تو دمشق میں ہے، شام میں ہے، لیکن ان کا حشر نبی علیہ السلام کے قدموں سے ہوگا۔ آپ نے فرمایا میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ اب یہ بھی شان انہیں کو اللہ نے عطا فرمائی۔ اور حوض کوثر پہ یہی حضرات پانی پلائیں گے۔ آج کئی لوگ ان پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ خلافت علی کا حق تھا، ابو بکر نے چھین لی۔ اور میرے دوستو آپ کی خلافت تو پہلے سے سب کو معلوم تھی کہ یہ پہلے خلیفہ بنیں گے، خلیفۃ الرسول بنیں گے، یہی بنیں گے۔ کیوں کہ کئی احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر آپ نے فرمایا میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عثمان، ایک جگہ پہ ہر جگہ پہ غزوہ، بلکہ اود پہاڑ پر آپ تشریف لے گئے، اود پہاڑ نبی علیہ السلام کی محبت میں آ کر جھومنے لگا۔ آپ نے فرمایا اے اود تو کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک نبی، دو شہید اور ایک صدیق موجود ہے۔ دو شہید کون؟ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان۔ صدیق کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس۔ غزوہ احد میں جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ آپ شہید ہو گئے تو کافروں نے سب سے پہلے کیا آواز لائی؟ ابو بکر موجود ہے۔ ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ ابو بکر ہی اس کے بعد خلیفہ بنیں گے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان کو خلافت کیوں دے دی؟ تو فرمانے لگے کہ دین کے کاموں میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے۔ میرے ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے 17 نمازیں سیدنا ابوبکر صدیق کو پڑھانے کا حکم دیا۔ اگر انہوں نے دین کے کاموں میں سب سے اونچی چیز نماز ہے اس میں انہیں چن لیا، تو ہم نے اگر ان کو اس کے لیے چن لیا خلافت کے لیے ایک دنیاوی لحاظ سے، تو اس میں حرج والی کیا بات ہے؟ تو میرے دوستو یہ ایک اللہ نے شان عطا فرمائی ہے، اللہ کی طرف سے اور قربانی کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے۔ یہ باغ فدق کی بات کرتے ہیں کہ باغ فدق وہ انہوں نے جو ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا، حالانکہ بخاری شریف کی حدیث ہے میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام جو ترکہ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ نبی نہ خود وارث بن سکتا ہے نہ وارث بنا سکتا ہے، جو مال چھوڑ کے جاتا ہے وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ وہ تو مال ہی رفاع عامہ کے لیے تھا۔ نبی علیہ السلام بھی اس کو بیواؤں، یتیموں اور بنو ہاشم پر خرچ فرماتے تھے۔ اور جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا کہ بھئی یہ باغ فدق ہمارے حوالے کر دیں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بات فرمائی کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ نبی کا جو مال ہوتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، مالی نبی نہ وارث بن سکتا ہے نہ وارث بناتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی اور فرمایا اللہ کی قسم میں اس مال میں وہی کروں گا جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔
انہوں نے جیسے اس کو رفاع عامہ کے لیے خرچ کیا، میں بھی اس کو ایسے ہی کروں گا۔ تو میرے دوستو، نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرمایا، سب کے اوپر عجیب کیفیت تھی۔ واحد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے، جو اس وقت بھی بڑی طاقت اور جرأت کے ساتھ جو ہے بڑے دل کو مضبوط کر کے، بہت بڑا سامنے تھا، لیکن آپ ڈٹ کر جو ہے کھڑے تھے، اور آپ نے جو ہے بڑی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اتنے فتنے پیدا ہو گئے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے فتنے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، عجیب قسم کی کیفیت ہے، لیکن آپ نے جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور ایک لشکر روانہ کرنا تھا جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں روانہ ہونا تھا۔ آپ کی طبیعت مبارک ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے وہ لشکر مدینہ سے باہر رک گیا۔ اس کے جو امیر لشکر تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، نوجوان صحابی، اس میں بڑے بڑے کبار صحابہ تھے۔ جب بعد میں آپ کی وصال کے بعد، تدفین کے بعد لوگوں نے آ کر ان سے عرض کیا کہ امیر المومنین، خلیفۃ الرسول، آپ اس لشکر کو روک لیجئے کیونکہ فتنے بہت پیدا ہو گئے۔ آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جس لشکر کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے اس کو میں روک نہیں سکتا۔ پھر کسی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ امیر المومنین، امیر لشکر تبدیل کر دیجئے، یہ چھوٹے نوجوان صحابی ہیں، اس میں کبار صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو امیر لشکر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اس کو میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں؟ انہی کی جو ہے نگرانی میں یہ لشکر جائے گا۔ وہ لشکر گیا، اتنی تیزی سے چلا کہ دشمن پر عجیب رعب بیٹھ گیا کہ انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ تو 11 لشکر بنتے ہیں، ایک لشکر اتنا جلدی آگے نہیں پہنچ سکتا۔ ان کے اوپر ایسا رعب بیٹھا کہ وہ علاقہ فتح ہو گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ایسی ذات ہے، آج میرے دوستو نبی علیہ السلام کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یقین مانے جب روز اقدس پہ حاضری ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر انسان صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، ان دو شیخین پر سلام پڑھتا ہے، تو ایک دل میں بات آتی ہے، واہ میرے صحابہ، تم نے قربانیاں دی اللہ کے لیے، اللہ نے کتنے اونچے مقام عطا فرمائے کہ آج تم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں سلا دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، یہ میرا گھر اور میرا منبر، اس کے درمیان یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس جنت کے ٹکڑے میں وہ آرام فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ایسے لوگ جو صحابہ پہ تبرہ کرے، جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرے، ان سے بالکل نہیں دوستی رکھنی، کیونکہ ہم نے حوض کوثر پہ انہی کے ہاتھوں سے جام پینے ہیں۔ اگر ان سے تعلق توڑ دیا اور ان کی ذات کو مشکوک بنا دیا تو دین بھی ہم تک نہیں پہنچ سکے گا صحیح طریقے سے، اور پھر قیامت والے دن رسوائی بھی ہوگی۔ میرے دوستو، یہ کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں، یہ بہت اونچی ہستیاں ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، تو وہ فرمانے لگے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے میں شرکت کی ہے، اس غزوے کے دوران جو ان کے گھوڑے کے نتنوں میں خاک آئی ہے، مٹی آئی ہے، 1000 عمر بن عبدالعزیز مل جائے اس خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسی شانوں والے لوگ ہیں میرے دوستو، ایسے اونچے مقام والے لوگ ہیں، تو ہمیں چاہیے ان صحابہ سے اپنی محبت کو بڑھائیں،
ان کی زندگیوں کو اپنائیں، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس عاجز کو بھی اور تمام دوستوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مبارک زندگیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرما دے، اور حوض کوثر پہ ان کے ہاتھ مبارک سے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے اللہ جام کوثر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔